میں کسی کام سے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ گھر کے لیے کچھ سبزی وغیرہ خریدنی تھی اور دوسری ضرورت کی چیزیں بھی خریدنی تھیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی مارکیٹ چلی جاؤں اور پھر آ کر کھانا بنا لوں گی۔ میں 2-3 گھنٹے مارکیٹ میں لگانے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچی تو میرے کانوں میں کچھ آوازیں پڑیں۔ یہ آوازیں میرے اپنے ہی گھر سے آ رہی تھیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ میں ناسمجھی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے تک آئی۔ میں نے یوں ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ اندر سے بند تھا اور آوازیں بھی اندر سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے کسی کی سسکیوں کی اور کسی کی التجا کی آوازیں سنائی تھیں۔ یہ آواز میں آوازوں میں پہچان سکتی تھی، یہ میری پھپھو کی آواز تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی تھی، جبکہ میں جانتی بھی تھی کہ ان کی اولاد کس طرح کی ہے۔ اب میرے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں انہیں ان کی اولاد کے رحم و کرم پر چھوڑ تو گئی تھی، لیکن اب مجھے بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں نے دروازے پر ایک کے بعد ایک دستک دینا شروع کر دی۔ کسی نے میرا دروازہ نہ کھولا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلانے لگی۔ میرے ساتھ محلے کی کچھ عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ دروازہ بار بار بجنے کے باوجود بھی کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ آہستہ آہستہ محلے کی وہ 3-4 عورتیں بھی جو میرے ساتھ آئی تھیں واپس جا رہی تھیں۔ ایک دم سے میرے دماغ نے پھر سے کام کرنا شروع کیا، تو میں بھاگتی ہوئی گھر کے پچھلے دروازے کی طرف گئی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پچھلی طرف سے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جو میں گھر کا کونا کونا عبور کرنے لگی، مجھ پر ایک راز انکشاف ہونے لگا۔ جب میں کچن کے دروازے تک پہنچی تو میرے قدم ایک دم سے رک گئے۔ آوازیں یہیں سے آ رہی تھیں۔ پھپھو کی آواز سے میرا تو دل ہی لرز گیا تھا۔ وہ بار بار سسک سسک کر التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن ان کے ساتھ اندر موجود لوگوں نے آج ان پر جیسے ظلم و ستم کی حد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ کچن کا دروازہ بند تھا اور وقفے وقفے سے پھپھو کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ جو ان کی چیخ میرے کانوں میں پڑتی، مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے میرے کانوں میں ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ ابھی میں کھڑی یہی سب سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور میں کس سے مدد لوں اور اپنے پھپھو کو ان ظالموں کی قید سے رہا کروا سکوں، کہ تب بھی میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ یہ سبیحہ کی آواز تھی، کہہ رہی تھی، بھائی جان آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے اس بڑھیا کا کام تمام کرتے ہیں، اور ہاں، یاد سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی بھی لگوا لیجئے گا تاکہ تمام جائیداد ہمارے اپنے نام پر ہو سکے۔ جاتے جاتے یہ بوڑھی کوئی تو ہمیں فائدہ دے جائے۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سبیحہ میری ننن تھی، اور وہ کس مزاج کی لڑکی تھی میں یہ سب کچھ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں اس کے جواب میں ایک اور آواز میرے کانوں میں گونجی۔ یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ وہ کہنے لگے، ہاں سبیحہ، تم تو ٹھیک کہتی ہو، اس کا کام ہم آج تمام کر ہی دیتے ہیں، اور اسے ایسی تکلیف دوں گا، میں ایسی تکلیف دوں گا کہ مرنے کے بعد بھی یہ یاد رکھے گی۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے پھپھو کی چیخ نکلی تھی اور میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ میں بھاگ کر کچن کے دروازے پر گئی اور دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر اب خاموشی چھا چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا
اب وہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں اب کیا کریں، مصیبت سر پر آ چکی ہے۔ ان کی خاموشی یہی بات بول رہی تھی، جبکہ میں رو رو کر دروازے کو پیٹے جا رہی تھی۔ جب میں نے ان کی خاموشی محسوس کی تو میں نے زور زور سے چیخنے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے پھپھو کو باہر نکالیں، ایسا مت کریں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ لیکن اندر سے کسی کا کوئی جواب نہ آیا، اور میرا دل آہستہ آہستہ گھبرانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچن کا دروازہ لاک تھا، اس کی چابی اندر ہی تھی، میرے پاس کوئی چابی نہیں تھی کہ میں اس سے دروازہ کھولتی۔ میں ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھنے لگی کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے دروازہ کھل جائے۔ میں بھاگ بھاگ پکارے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ تو میری نظر سامنے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی، فروخت کی ٹوکری پر پڑی۔ میں بھاگتے ہوئے یہاں آئی تو خوش قسمتی سے یہاں ایک چھری بھی ساتھ ہی پڑی تھی۔ اس چھری کو دیکھ کر میری امید بندھنے لگی۔ میں چھری اٹھا کر جلدی سے کچن کے دروازے تک بڑھی، اور میں نے کچن کے لاک میں چھری کی نوک ڈال دی، لیکن دروازہ کھلا تھا کہ کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے چھری اس کی نوک لاک میں ڈال دی اور زور زور سے گھمانے لگی۔ کافی دیر بعد کافی شور کی آواز سے وہ لاک جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے ہینڈل کو گھمایا اور دیکھا کہ اب دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلتا چلا گیا ہے۔ میں نے جلدی سے چھری کو ایک طرف پٹکا اور اندر کی طرف داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دونوں اتنے شفاق اور ظالم تو تھے ہی، لیکن اتنے زیادہ تھے کہ وہ اپنی ماں کی جان لینے پر آ گئے تھے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ان سے ہر قسم کے ظلم کی توقع تھی، لیکن اس ظلم کی توقع نہیں تھی جیسا وہ کر رہے تھے۔ اتنے وہ بے حس لوگ تھے۔ میں نے دیکھا کہ پھپھو ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور میرے شوہر نوید کے ہاتھ میں چمٹا موجود تھا، جو اس وقت آگ کی دہک سے مکمل طور پر لال ہو چکا تھا۔ میری ساس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی، اور جبکہ ساتھ ہی گھڑی سبیہا نے پھپھو کی بالوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں بھاگ کر اندر کی طرف آئی اور میں نے کہا، خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، اور کسی رشتہ دار کا پاس نہیں رکھنا تو بس اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ تم لوگوں کی ماں ہے، اس نے تمہیں پالا پوسا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، اور تم لوگ اس کی جان لینے پر آ گئے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نوید، میں آپ کو تو بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتی تھی، دیکھیں کیا حالت کر دی آپ لوگوں نے پھپھو کی۔ جبکہ نوید غیظ و غضب کی تصویر بنے میری طرف دیکھنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ، تمہارا ہمارا ذاتی معاملات میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ہمارے معمولات میں نہ بولو۔ جبکہ پھپھو نے ہماری طرف ایک امید سے میری طرف دیکھنے لگی، یوں جیسے کوئی التجا کرنے لگی ہو کہ خدا کے لیے مجھے اس جگہ سے آزادی دلوا دو۔ میں بھاگ کر اپنی پھپھو کے پاس آئی اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کی رسیاں کھولنے لگی۔ رسی کھولتے ہوئے میری نظر پڑی کہ ان کے جسم کا ہر حصہ جو دکھ رہا تھا اس پر گرم گرم چمٹے لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیز دار چاقو بھی پڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس چاقو سے پھپھو جان کا گلا ہی کاٹ دیتے۔ وہ دونوں غصے سے میری طرف دیکھ رہے تھے، یوں لگے جا رہا تھا ان کے غیظ و غضب کا اگلا نشانہ میں ہی ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، میں نے پھپھو جان کی تمام رسیاں کھول دی تھیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے۔
یہ سب کچھ دیکھ کر نوید آگے بڑھا اور میرے ہاتھ سے موبائل فون لینے لگا، لیکن اس وقت تک تو کال مل چکی تھی۔ میں نے کال اپنے بابا جان کو ملائی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ جلدی سے آ جائیں، پھپھو کی حالت بہت خراب ہے اور انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ یہ بات سن کر نوید غصے سے میری طرف بڑھا اور میرے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے کھینچ کر کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی؟ اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میری ساس پہلے ہی ان کے ظلم و ستم سے رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ میں نے ابھی بھی اپنے ایک ہاتھ سے اپنی ساس ماں کو پکڑا ہوا تھا، جو میرا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اب میری ساس بھی میرے دفاع میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خود بھی کافی حد تک بے حال ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس حال میں دیکھ کر میری طرف بڑھی، اور اس سے پہلے کہ میرا شوہر مزید آگے بڑھتا اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، ہمارے دروازے پر بیل بجنے لگی۔ میرے شوہر نے آہستگی سے میرے بالوں کو چھوڑا اور حیرت سے دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ سبیہا بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ ان دونوں کی چوری پکڑی گئی تھی۔ دروازے کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اب دروازے کی بیل کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی بجنے لگا تھا۔ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی غصے کے عالم میں باہر کھڑا ہو۔ مجھے یکدم سے اپنے باپ کا سہارا ہوا۔ مجھے لگا میرے بابا آ گئے ہوں گے، اور میں جلدی سے نوید کے جاتے ہی اپنی ساس کو لے کر باہر آ گئی، جبکہ سبیہا ابھی بھی ہمارے پیچھے ہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ جا رہے تھے۔ نوید ابھی تک دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بھی جھجک رہا تھا۔ اس کی اتنی بڑی چوری پکڑی گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کو مارے جا رہا تھا، اور اس بات کا ہر کسی کو پتہ چل جانا اس کی ذلت کے باعث تھا۔ اسی لیے تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، تاکہ میں جا کر کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ لیکن اب دروازہ جو تھا وہ بار بار بجایا جا رہا تھا۔ کافی دیر دروازے پر کھڑے رہنے کے بعد اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اس میں چابی ڈال کر جیسے ہی انلاک دروازہ ایک دم سے کھلا اور باہر سے بابا اندر داخل ہوئے، میں اور پھپھو ایک ساتھ ہی سامنے کھڑے تھے۔ ہم دونوں کو اس حال میں دیکھ کر بابا بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور آگے بڑھنے کی بجائے نوید کے گرے بان کو انہوں نے جا کے پکڑ لیا، اور میری توقع کے عین مطابق بابا نے اسی وقت تھپڑوں کی برسات شروع کر دی تھی اس پر۔ لیکن میں آگے بڑھی اور میں نے کہا بابا جلدی سے پھپھو کو ہسپتال لے کر جائیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اور پھر میں اپنے بابا کے ساتھ ان دونوں کو وہیں چھوڑتی ہسپتال کی جانب آ گئی۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے پھپھو کے سر پر چادر ڈالی اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر تھپڑوں کے نشانات تھے، اور ان کے ہاتھوں پر، ان کے بازو پر گرم چمٹے سے نشان داغے گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پھپھو کو بہت ساری تکلیف دیتے رہے ہوں۔ میں اپنے بابا کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ ہم دونوں بیٹیاں جڑوا تھیں، اور ہم دونوں کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں لوگوں کو کافی بیوقوف بناتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس بیوقوف بنانے والی کھیل کے ساتھ ایک دن میں خود بیوقوف بنتی ہوئی کسی دوسرے گھر سدھار جاؤں گی۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میری زندگی ایک سر بدل کر رہ گئی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، ایک جیسا پہنتی ہیں، ایک ہی جیسا ہم کھاتی پیتی ہیں، ایک ہی جیسا اوڑھنا پہننا ہے ہمارا، اور وہ اکثر مجھ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے پیار سے بہت سے لوگ حسد بھی کرتے تھے، ورنہ ہماری طرح کی جو لڑکیاں ہوتی وہ ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں،
بہنوں میں ایسا پیار میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا جیسا ہم دونوں کے درمیان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کا پیار مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میری پھپھو میری بہن سارا کا رشتہ لیے ہمارے گھر آ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پھپھو کا بیٹا خاصی اچھی فارم میں جاب کرتا تھا اور وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن یہ بات تھی کہ وہ پھپھو جان کے ستیلے بچے تھے۔ ان کی ایک بیٹی اور یہ بیٹا دونوں ستیلے تھے، لیکن ابو ان سے اپنے بچوں سے زیادہ پیار قائم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ان میں اور اپنے سگے بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ پھپھو کی اپنی کوئی بھی اولاد موجود نہ تھی، اس وجہ سے بھی انہیں اپنے ان بچوں سے بے حد محبت تھی۔ بابا اس رشتے پر بہت خوش تھے اور اپنی بہن کے گھر سارا کا رشتہ کرنا ان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہوتی، کیونکہ اس طریقے سے بہن اور بھائی کے درمیان اور نزدیکیاں بڑھ جاتی۔ اور یہ بات کہتے ہوئے بابا نے پھپھو کو ہاں کہا تھی، لیکن جب امی نے ابو سے بات کی کہ آپ ایک بار سارا سے بات تو کر لیتے، لیکن بابا نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی میرا سر شرم سے نہیں جھکنے دے گی، اسی وجہ سے میں نے نہیں پوچھا، اور اگر تم کہہ رہی ہو تو چلو ہم دونوں اس سے پوچھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے بابا اور امی ہمارے کمرے میں آ گئے۔ اس وقت میں اپنے بیڈ پر بیٹھی پڑھ رہی تھی، جبکہ سارا موبائل میں گمسم تھی۔ امی بابا کو دیکھ کر میں نے اپنی کتاب کو بند کر دی اور سرہانے پر موبائل ایک طرف کو رکھ دیا۔ امی بابا آ کر ہم دونوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ آج امی بابا ہمارے کمرے میں اس طرح سے کیسے آ گئے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ضروری بات ہوئی ہوگی۔ رشتے کے بارے میں ہم دونوں ابھی تک بے خبر تھے۔ ہم دونوں امی اور ابو دونوں کو بولنے کی منتظر تھیں کہ امی بولنے لگی کہ دیکھو سارا بیٹا، تمہارے ابو نے تمہارا رشتہ تمہارے پھپھو زاد نوید سے کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سب سن کر سارا کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ مجھے لگا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، لیکن میں اس رشتے سے بے حد خوش تھی۔ میں نے کہا بابا، نوید بھائی بہت اچھے ہیں، بھلا اس رشتے سے سارا آپ ہی کو کیا اعتراض ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے سارا کی طرف دیکھا تو سارا کہنے لگی نہیں، مجھے اس رشتے سے اعتراض ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بابا میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی بابا ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور غصے سے وہ سارا کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ میری پرورش میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اب بیٹیاں اپنی مرضی چلائیں گی، اپنی مرضی سے اپنے شوہر ڈھونڈیں گی، اور اتنی سی عزت رہ گئی ہے ہماری تمہاری نظروں میں کہ تم ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ سمجھاؤ رقیہ بیٹی کو۔ یہ کہتے ہوئے بابا رکے نہیں، چلے گئے تھے، جبکہ ماما بھی غصے سے سارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سارا کہنے لگی کہ امی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، خدا کے لیے آپ میری شادی یہاں پر مت کروائیں، میں نوید کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ جبکہ امی کہنے لگی کہ نوید کی پسند سے تمہاری پھپھو رشتہ لے کر آئی تھی، نوید نے خود کہا تھا تمہارے لیے، نوید تو تمہیں پسند کرتا ہے نا۔ لیکن سارا کہنے لگی امی، مجھے وہ بالکل پسند نہیں، میں جس سے محبت کرتی ہوں میں اسی سے شادی کروں گی، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں، مجھے میری محبت کو آپ پا لینے دیں۔ یہ کہتے ہوئے سارا تو رو پڑی، جبکہ میں ہکا بکا سی بیٹھی اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ امی بھی غصہ ہونے لگی تھی۔ کافی ساری باتیں سنانے کے بعد امی نے اب میری طرف رخ کیا
مجھے یوں لگا جیسے توپوں کا رخ میری طرف ہو رہا ہو، مجھ پر برسنے والی ہوں۔ امی کہنے لگی کہ تم جانتی تھی کہ تمہاری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اگر تم پہلے مجھے بتا دیتی تو میں اس کو لگا میں کس لیتی، یہ اتنی شیر نہ بنی ہوتی۔ تم بھی اس کے ہر معاملے میں اس کی ساتھی ہو، جبکہ میں اس سارے معاملے سے بالکل بھی لا تعلق تھی۔ مجھے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہ تھا کہ آخر سارہ کسے پسند کرتی تھی، کب سے پسند کرتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ تو ابھی ابھی مجھ پر انکشاف ہوا تھا، اور امی اب مجھ پر یہ الزام لگائے جا رہی تھی کہ مجھے اس کے بارے میں سارا پتہ ہے۔ لیکن میں نے امی کو بتایا۔ میں نے کہا امی، مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ مجھ سے اس بات کی قسم لے لیں۔ امی نے کہا، میں یہ مان نہیں سکتی کہ تم دونوں ایک دوسرے کی رازدار ہو اور تمہیں سارا کے اس راز کے بارے میں بالکل علم نہیں ہو۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، تمہیں اس کی ساری کارستانیوں کا پتہ ہوگا، جبکہ مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور خاموش ہو گئی۔ امی بھی غصہ کرتے ہوئے باہر چلی گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اسے سمجھاؤ، تمہاری پھپھو اب منگنی کا کہہ کر گئی ہیں، اگلی بار آئیں گی تو وہ منگنی کی انگوٹھی لے کر ہی آئیں گی اور منگنی کی رسم کر کے ہی جائیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ امی کمرے سے باہر نکل گئی تو میں نے بھاگ کر دروازہ بند کیا اور سارا کے پاس آ بیٹھی۔ سارا کی رنگت اترے ہوئی سی تھی، اس کا چہرہ سرد تو پڑ رہا تھا، جبکہ میں غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی اس پر برس پڑی تھی۔ میں کہنے لگی، سارا، یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ تم ذرا مجھے بتاؤ، تم نے آج تک مجھے اس بارے میں کیوں پتہ نہ لگنے دیا؟ تم تو جانتی تھی نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی، پھر تم نے یہ بات مجھ سے کیسے چھپا لی؟ اب دیکھو، امی مجھ پر شک کر رہی ہے کہ میں تمہاری اس چیز کے بارے میں رازدار تھی، حالانکہ مجھے اس بارے میں دور دور تک کوئی علم نہیں ہے۔ اب تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں؟ تو سارا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے زارا، مجھے میری محبت سے دور مت کرنا، خدا کے لیے میرا ساتھ دو، میں اس سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، کون ہے وہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اس نے مجھے 3 مہینے پہلے پرپوز کیا اور میں نے اس کے پرپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیے۔ ہم دونوں کے درمیان بات محبت تک جا پہنچ گئی اور وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ابھی اس کی پڑھائی وغیرہ چل رہی ہے، لیکن وہ جلد ہی اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر لے آئے گا۔ خدا کے لیے زارا، امی ابو کو مناؤ، ان سے کہو کہ میں نوید سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں امی ابو سے بات کرتی ہوں، لیکن تم نے اب امی ابو سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گئی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور سونا تھا۔ میں نے لائٹ بند کر دی اور سو گئی۔ دوسرا روز میں نے امی ابو سے بات کی اور جس کا جواب مجھے یوں ملا کہ بابا اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سارا کا رشتہ پھپھو کے گھر ہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ سارا اس رشتے سے بالکل بھی ناخوش تھی۔ میں نے کہا، بابا، بس ایک بار آپ لوگ اس لڑکے سے جا کے مل لیں، بس ایک بار اس سے مل کر دیکھ لیں، اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو میں سارا کو سمجھا دوں گی، سارا یہ بات سمجھ بھی جائے گی۔ اور اس بات پر بابا مان بھی گئے تھے اور کہا کہ آج رات ہی اسے کھانے پر بلا لو، اگر وہ مجھے اچھا لگا تو میں نکاح پڑھا کر اسے رخصت کر دوں گا،
اور اگر نہ لگا تو پھر میں تمہاری پھپھو کو ڈائریکٹ شادی کی تاریخ دے دوں گا۔ اور یہ بات کہتے ہوئے پاپا اٹھے اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کیسا تھا یا کیسا نہیں، بابا کو پسند آئے گا ابھی یا نہیں، اور بابا اس میں تو جان بوجھ کر خامیاں نکالیں گے کیونکہ وہ لڑکا انہیں پسند نہیں ہوگا۔ وہ سارا کے لیے ایک رشتہ پہلے ہی پسند کر چکے تھے۔ خیر، میں نے سارا سے کہہ کر لڑکے کو بلوایا۔ لڑکا اچھا تھا لیکن وہ کماتا نہیں تھا۔ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، اپنی باتوں سے بھی ایک بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہا تھا۔ بابا نے شاید اس کے بارے میں پہلے سے بھی سن رکھا تھا۔ بابا جان نے اسے دیکھتے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ پھپھو کو کال کر کے فوراً سے شادی کا کہہ دیا تھا، جبکہ سارا اب رو رو کر بے حال ہو گئی جا رہی تھی اور مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے بابا کو مناؤ، لیکن اب بابا کا فیصلہ جو تھا وہ اٹل تھا۔ اگلے ہفتے ہی سارا کی شادی رکھ دی گئی تھی۔ سارا اس شادی سے ناخوش تھی، لیکن اپنے ابو کی عزت بچانے کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب اس نے واویلا مچانا بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ مائیوں کے روز بھی وہ خاموشی سے اپنی تقریب میں بیٹھی تھی، لیکن میرا یہ نظریہ اس وقت خاک میں مل گیا جب رخصتی کے دن سارا کا کمرہ بالکل خالی ملا۔ میں اس وقت امی کے ساتھ باہر مہمانوں کو دیکھ رہی تھی جب ہماری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سارا بی بی کمرے میں نہیں ہے۔ میں ان کے لیے کپڑے لے کر گئی تھی، لیکن میں نے سارا گھر چھان مارا، وہ کمرے میں نہیں تھی، نہ وہ گھر میں ہے، پلیز آپ آ کر دیکھ لیجئے۔ میں بھاگتے بھاگتے اس کے کمرے میں گئی۔ اس کے کمرے میں وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ سارا گھر چھان لینے کے بعد میں ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر ایک چٹھی رکھی تھی جس پر لکھا تھا کہ ابو اور زارا مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی محبت کا انتخاب کیا ہے۔ میں واپس لوٹ کر آؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں امی بابا کو منا لوں، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ میں اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہوں، لیکن جو آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے تھے وہ میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب میں یہ خبر اپنے ماں باپ تک کیسے پہنچاتی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنے اندر ہمت جمع کر کے اپنے بابا کو یہ بتایا تو ان کے چہروں سے ایک دم سے خوشی زائل ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے ہاتھ سے کچھ چھین لیا ہو۔ میری بات سن کر میرے بابا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ اب تم سارا کی جگہ پر تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے پھپھو سے بات کر لیتا ہوں۔ ہماری عزت پر جو داغ لگا ہے وہ اس طریقے سے اتر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ سارا باہر پڑھنے گئی ہوئی ہے اور تمہارا کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہاری شادی کی ہے، تو میری عزت بچا لو خدا کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں شرمندگی سے اپنی آنکھیں چرا کر رہ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اپنے بابا کی عزت بچانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی اہم چیز موجود نہ تھی۔ میں نے موقع کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اس کے بعد بابا نے پھپھو کو منا کر میری شادی میرے کزن نوید سے کر دی تھی۔ میں جو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی میرے کئی سارے خواب تھے۔
اپنی زندگی کو لے کر، لیکن آج میرے تمام خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ لیکن اپنے باپ کی عزت کے سامنے خاموشی سے میں اپنا سر جھکا گئی تھی۔ میں دلہن بن کر اپنی بہن سارا کی جگہ پر پھپھو کے گھر آ گئی تھی، لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ نوید اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اسے سارا سے محبت تھی اور وہ سارا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن سارا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ چکی تھی اور اب وہ مجھ پر طنز کرنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی مجرم ہوں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ جس طرح میری بہن تھی میں بھی اسی طرح ہوں گی۔ اس نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے سے نکال لیا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دروازے پر باہر کی طرف بیٹھی رہی تھی، لیکن اس شخص نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب پھپھو اٹھ کر باہر آئی تو انہوں نے وہاں کمرے کے باہر مجھے دیکھا۔ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں وہ لے گئی، مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، یہ ساری غلطی میری ہے، کاش کہ میں ایسا ہرگز نہ کرتی، تمہارے گھر رشتہ لے کر نہ جاتی تو شاید آج تم اپنے گھر میں ہوتی، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا اور بھائی کی عزت پر بھی داؤ نہ لگے ہوتے، سارا بھی سب کچھ چھوڑ کر نہ گئی ہوتی۔ لیکن یہ سب کچھ قسمت میں لکھا تھا، ہم اس کے لیے پھپھو کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے تھے، لیکن ایک دکھ تھا جو میرے اندر سرایت کر گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دریا سا اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن اب مجھے یہیں پر زندگی گزارنی تھی۔ میں بابا کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ بابا پر سارا کے جانے کا صدمہ پہلے ہی بہت بڑا تھا۔ اب اگر میں ان سے ایسی کوئی بات کرتی تو ان کو مزید صدمہ لگ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ دوسرے روز امی اور بابا ناشتہ لے کر آئے تو میں ان سے ایسے خوش ہو کر ملی جیسے میں اس کی شادی سے بہت خوش ہوں۔ حالانکہ نوید ان سے ملنے نہیں آیا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد وہ کبھی بھی میرے مائکے نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے اپنے گھر میں مجھے اپنی بیویوں والی عزت دی تھی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ مجھے بالکل نوکرانی سمجھنے لگا تھا۔ گھر کی ملازمہ کو چھٹی دے دی تھی اور اب تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ میری پڑھائی درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ پھپھو کے یہ دونوں بچے ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا تھا کہ پھپھو کی عزت بھی یہاں پر ان دونوں کی نظروں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سوتیلے تھے اور پھپھو کو سوتیلا بن کر دکھا رہے تھے۔ اس گھر میں میری صرف ایک ہی غمخوار تھی، اور وہ تھی میری پھپھو، اور میں بھی صرف انہی کی غمخوار تھی۔ ہم دونوں کا غم ایک ہی تھا، نوعیت بس ہم دونوں کی الگ الگ تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگتے تھے تو پھپھو آ کر مجھے سہارا دے دیا کرتی تھی۔ گھر میں بھی میں یہ بات بتا سکتی تھی کہ نہ جانے پاپا کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن خیر، آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین کے ساتھ چلنے لگا۔ میں اس گھر میں بس پھپھو کے ہی آسرے تھی، اور پھپھو میرے آسرے پر تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں پھپھو کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ان کے بچے جو باہر سے شریف اور سلجھے ہوئے لگتے تھے، وہ ماں کو سوتیلی ماں ہی سمجھتے تھے، اور تو اور بڑھیا کہہ کر پکارتے تھے۔ ماں کا لفظ ان کی زبان تک نہ آیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی، لیکن اب شاید پھپھو میں کوئی طاقت بھر دی گئی تھی۔ جب یہ دونوں مجھ پر بھی ویسے ہی طنز کرنے لگے اور مجھ پر تشدد کرنے لگے تو پھپھو میرے حق میں کھڑی ہو گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ دونوں ان کے بالکل خلاف ہو گئے تھے۔ ایک روز جب میں اپنے مائکے میں آئی ہوئی تھی، جب میں واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ پھپھو کی حالت
بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور تو اور پھپھو کے چہرے پر تھپڑ کے نشانات بھی موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی اور پوچھنے لگی تو پھپھو کہنے لگی کہ بیٹا، یہ ان دونوں کا ہمیشہ کا معمول ہے، ہم دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں تو کچھ ایک دوسرے کا آسرا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم میں سے کوئی ایک اکیلی ہو تو یہ جلاد بن کر ہمارے سروں پر آ بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج میں رک نہیں پائی تھی، وہ پھپھو کی حالت دیکھ کر میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، پھپھو جان، آخر کیوں یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسے کیوں ہیں، حالانکہ آپ نے تو ماں بن کر پالا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، تمہیں پتا ہے میں نے یہ محبت کر پالا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا۔ انہیں لگتا ہے کہ میں سوتیلی ہوں، اور یہ وہی سوتیلا پن میرے سامنے آیا کرتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے، جب پچھلے 2 سال میں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، اس بات کا مجھے پتا ہے کہ تمہارے انکل مجھے ایسا کیوں کہتے تھے کہ تم انہیں اپنی اولاد سمجھتی ہو، لیکن یہ تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں تمہارے نام اپنی ساری جائیداد کیے جا رہا ہوں۔ اس وقت تو میں بہت کہتی رہی کہ میں اس چیز کی مالکن نہیں ہوں، اس چیز کے مالک تو ہمارے بچے ہیں، لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ جائیداد تمہارے نام ہوگی تو اس گھر میں تمہارا حصہ تمہیں ملتا رہے گا، اس گھر سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اور آج یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تمہارے مرحوم انکل نے ایسا کیوں کہا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے، تمہیں پتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی اولاد مجھے اس گھر میں اب رہنے نہیں دے گی۔ جب تک وہ تھے تو مجھے کافی سہارا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کہیں تو ان دونوں نے اس سے آنکھیں بدل لیں، اور میرے ساتھ ہی وہ اسی سلوک سے پیش آنے لگے۔ اور اب جب تم اس گھر میں آ گئی ہو اور میں تمہاری سائیڈ لینے لگی ہوں، تو انہیں لگتا ہے کہ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دوں، اور یہ بات آج ان کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے، آج انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمام جائیداد خاموشی سے ہی نام کر دوں، ورنہ وہ لوگ مجھے اور تمہیں جان سے مار دیں گے۔ پھپھو دکھی دل کے ساتھ مجھے بتا رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھپھو نہ جانے کب سے یہ ظلمت و ستم سہ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، اور میں تو کچھ ہی مہینوں میں اس سب سے عاجز آ چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بابا کو بتا دوں، لیکن جب جاتی اور بابا کی حالت دیکھتی تو میں خاموش ہو جاتی۔ جیسا بھی ہے، دنیا کے سامنے میرا گھر تو بسا ہوا ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن آج پھپھو کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے بعد میں نے پھپھو کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ میں پھپھو کے ساتھ ہمیشہ ایک سائے کی طرح رہنے لگی، اور وہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہتی، اور میں ان کے ساتھ۔ ہم دونوں اس گھر میں ایک دوسرے کے سہارے پر موجود تھیں۔ ہم نہیں چاہتی تھیں کہ ہم دونوں میں سے ایک کو بھی کچھ ہو، اور ہم دونوں میں سے کوئی ایک جان سے چلا جائے۔ یوں کچھ مہینے اور بھی ہم لوگوں کو بیتے۔ ان مہینوں میں ان دونوں کی سازشیں کچھ کم ہو گئی تھیں۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اب سب کچھ معمول پر آنے لگا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک لسٹ بنائی اور پھر گھر کا سامان لینے کے لیے مارکیٹ تک چلی گئی۔ مارکیٹ ہمارے گھروں میں سے بس کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ لسٹ کافی لمبی تھی، اور کچن کا سامان کافی زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے وہاں پر گھنٹہ لگ گیا تھا، اور جب 1 گھنٹے بعد میں واپس آئی تو دروازہ بند تھا، اور اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ کچن میں پھپھو کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا۔
ان کی اولادیں جو انہوں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا ان کے خلاف ہو چکے تھے اور ان کو مارنے کی سازش بھی کر رہے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب مجھے لگا تھا کہ شاید پھپھو کو مار دیں گے۔ اس لیے میں نے بابا کو کال کی اور پھپھو کو مل کے شکست جیسے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تو شکر تھا کہ بابا وقت پر آ گئے تھے اور پھپھو کو اور مجھے لیے ہسپتال چلے گئے۔ جبکہ ہسپتال جانے کے بعد ڈاکٹر نے پھپھو کی یہ تمام چوٹیں دیکھیں تو وہ فوراً سمجھ گیا تھا یہ کوئی مار کا معاملہ لگتا ہے، اور ان کی ان چوٹوں کو دیکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر خود ہی پولیس کو بلوا لایا، اور تفتیش کے دوران ساری حقیقت بات سچ سچ ثابت ہونے لگی۔ میرے شوہر نوید کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میری ننند کو بھی۔ میری ننند کی تو بیل ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر کو 10 سال قید و مشقت سنا دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا، وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، لیکن میں حق کے ساتھ ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرا شوہر تھا۔ میں اسے اپنا شوہر مانتی رہی۔ سزا کاٹنے کے بعد اور بھائی کی غیر موجودگی میں میری اب ننند بھی کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے میں میری ساس نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ اب اس کا ہمارے گھر بس بیٹی اور میکے والا تعلق تھا، لیکن میرا شوہر نوید ابھی تک سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج اس کی رہائی ہو چکی تھی۔ رہائی کے وقت میرے اور میری ساس میں سے کوئی بھی اسے لینے نہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میری ننند گئی تھی یا نہیں، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی نہ گیا تھا۔ لیکن وہ خود ہی چل کر ہمارے پاس آیا، اور آج میں نے دیکھا کہ وہ بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ یہ والا نوید اور 10 سال پہلے والا نوید ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ان دونوں میں ایسا فرق تھا جیسے رات اور دن کا فرق۔ اس نے ہم سے معافی مانگی، میری ساس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ پھپھو نے اسے اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، بیٹا مجھے تم سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، میں آج بھی تمہیں اپنا بیٹا مانتی ہوں۔ تم جانتے ہو تمہیں یہی سبق سکھانے کے لیے ان 10 سالوں میں نے خود کو دور روکا، اور میں تمہارا کوئی خیال نہیں کرتی، اور میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، اس لیے میں تم سے ملنے نہیں آئی۔ دیکھو میرے پیارے بچے، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک ماں بن کر پالا، تمہارے لیے سوچا۔ میرے دل میں اور کوئی بھی میل نہیں۔ میرا سب کچھ جو میرے نام تھا یہ سب کچھ تمہارا ہی تو تھا۔ تمہارے باپ نے اسی دن کے لیے تو میرے نام کیا تھا کہ تم مجھے گھر سے نکالو گے تو تم مجھے گھر سے نہ نکال پاؤ۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتی تھی کہ بیٹا راہ راست پر آ جاؤ۔ اگر تم نے اس روز یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو میں 10 سال قید نہ ہوتی، تو شاید آج یہ سبق تم حاصل نہ کر پاتے۔ تم آج ایک بگڑے ہوئے انسان تھے، لیکن میں تو تمہاری اصلاح چاہتی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ پاپا روتے روتے اس کے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، تو وہ رو رو کر ان کے پیروں میں گر گیا تھا۔ آج ایک ماں اور بیٹے کے یہ جذبات پر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھے باقاعدہ طور پر اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ اتنے سالوں کا صبر اور برداشت جو میں کر چکی تھی، آج اس کا پھل مجھے مل چکا تھا۔ اور سچ ہی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور واقعی میں صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ میرا شوہر اب مجھے مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں فرط جذبات سے آنسو بھرے تھے۔ اس کے بعد اب وہ بدل چکا تھا۔ 5 وقت کا وہ نمازی ہو چکا تھا، اور پھپھو کی وہ بے حد عزت کرتا تھا۔ رہی بات میری ننند سبیہا کی،
تو وہ اپنے سسرال کے بکھیروں میں ایسی الجھی ہوئی تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے بھائی سے ملنے آنے تک کا بھی کوئی وقت نہ تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کا صلہ اور میری پھپھو کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا صلہ بھی آج مجھے مل چکا تھا۔ ہم دونوں کے صبر کا میٹھا پھل ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ میں اور پھپھو اس کا یہ پلٹ پر بے حد خوش تھی۔ پھپھو نے اپنے نام کا سب کچھ نوید کے نام کر دیا تھا، اور خود انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کی ٹھانی تھی، جو ان کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ ان 10 سالوں میں انہیں کتنی بار کہا تھا کہ وہ حج عمرہ پر چلی جائیں، لیکن وہ نہیں مانتی تھیں۔ بس وہ یہی کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن آئے گا، میں اس کے حوالے اس کی تمام امانت جو میرے نام ہے اس کے حوالے کر دوں گی، اور پھر اس کے بعد آرام سے سکون سے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی۔ اور اب یہ وقت آ چکا تھا۔ پھپھو نے ساری تمام جائیداد نوید کے نام کی اور خود بیت اللہ جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ ہماری زندگی اب خوشیوں سے بہت زیادہ بھر چکی تھی۔ نوید نے ایک بار پھر سے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور اب وہ محنت کر کے کمانے لگے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تھا؟ اب میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا عرصہ برداشت اور صبر سے کام لینے کی توفیق دی، پھر اس کے بعد مجھ پر اپنی عنایات مکمل کر دی۔ میں جو چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا۔ اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا، میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اس کے لیے میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ بے شک وہ رحیم و کریم ہے۔